اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كذلك قال کا کاف جو ہے بیٹا مستقل حروف مستعلیہ میں سے اس کو مفخم یا موٹا پڑھیں گے، اس کو مفخم اور اس کے ساتھ جو الف خالی الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو لہذا یہ الف مدہ ہے، تو اس کو لمبا کریں گے تھوڑا سا۔ قال لام کے اوپر زبر ہے تو زبر کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں، قالا نہیں پڑھیں گے، قالا کذالک کاف باریک پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ بھی الف کے برابر یا دو زبر کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اگلا جو کاف ہے لام کے بعد والا یہ بھی باریک پڑھیں گے، یہ کیا پڑھیں گے؟ کذالک قال پھر آگے کاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا یا مفخم پڑھیں گے، موٹا، اور اس کی جو الف ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ مدہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو کیسے پہچانا یہ مدہ ہے؟ مدہ ہوگا۔ قال ربک، ادھر را کو بھی مفخم یا موٹا پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے موٹا؟ کیونکہ اس کے اوپر جب را کے اوپر زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اور با پہ شد ہے تو شد والا حرف جس پہ بھی ہمیں شد ہوتی ہے ہمیشہ اس کو دو دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پچھلے سے ملاتے ہیں اور ایک دفعہ اکیلا پڑھتے ہیں، ربو اور ربو کا را موٹا، با کو ڈبل پڑھیں گے شد کی وجہ سے اور کاف پھر باریک ہے، اور ربو کا ہوا، ہوا کے ساتھ جو واو ہے یہ غیر مدہ ہے، کیا ہے؟ کیسے؟ واو غیر مدہ کیسے؟ غیر مدہ کیسے یہ پوچھ رہا ہوں، اس کے اوپر زبر ہے، شایان کیا ہو گیا آپ کو؟ واو کے اوپر زبر ہے تو لہٰذا یہ غیر مدہ ہے۔ علیہ، علیہ نہیں، حمزہ نہیں ہے یہ، علیہ، یہ عین کو ہم حمزہ نا ہمیشہ حمزہ کی آواز میں پڑھتے ہیں، تو حمزہ کی آواز میں اس کو نہیں پڑھنا، حمزہ کی آواز نہیں نکالنی عین کو پڑھتے ہوئے، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، علیہ، علیہ، جب علیہ پڑھیں گے تو پھر تو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں، علیہ، پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے اس کی۔ لام کے بعد جو یا ہے وہ غیر مدہ اور اس پہ شد بھی ہے تو ڈبل پڑھا جائے گا، شدت کے ساتھ ملایا جائے گا، ایک دفعہ لام سے ملایا جائے گا اور ایک دفعہ اکیلا، علیہ، ہین وقد، ادھر ہین کی یا جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ غیر مدہ ہے۔ کیسے غیر مدہ ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور اس پہ شد ہے تو لہٰذا یہ ڈبل پڑھا جائے گا، ایک دفعہ اپنے سے پچھلے یعنی ہاں سے مل کے پڑھا جائے گا، ایک دفعہ اکیلا، نون کے اوپر تنوین ہے، پیش والی تنوین، کون سی والی تنوین؟ اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو واو حروف یرملون میں سے ہے، واو کس میں سے ہے؟
جب تنوین کے بعد حروف یعملون کے 4 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. ادغام کہتے ہیں لفظ کے اندر داخل ہونے کو, لفظ کے اندر ہاں. نون کی تنوین کو واو سے ملائیں گے, حینون, اس میں داخل کریں گے اچھا تنوین کو واو میں. اور اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں, اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہ واو والا, یا والا, نون والا, یہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اور میم والا ادغام ناقص ہوتا ہے. لام اور را والا جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام تام ہوتا ہے, وہ ادغام تام ہوتا ہے. اس میں مکمل طور پہ لفظ داخل ہوتا ہے اس کے اندر. یہاں پہ مکمل طور پہ ادغام ناقص میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اس کو حینون وقد میں ہم ادغام ناقص کر رہے ہیں, ادغام ناقص کر رہے ہیں. وقد واو غیر مدہ بھی ہے, اور یہاں پہ قاف مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے, لہٰذا اس کو موٹا یا مفخم پڑھیں گے. موٹا یا موٹے کو عربی میں مفخم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دال ساکن ہے, ساکن ہونے کی وجہ سے یہ کلکلہ بن گیا. اس پہ کلکلہ کریں گے, اس پہ کیا کریں گے؟ اور کلکلہ کا بیٹا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلکلہ حروف کو ہلا کے پڑھتے ہیں. وقد خلقتک, خا پھر موٹا پڑھیں گے, مفخم پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اور لام کے بعد جو کاف آ رہا ہے یہ بھی مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو بھی مفخم یا موٹا پڑھیں گے. اور ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو کلکلہ, اس پر کلکلہ بھی کریں گے. اس پر کیا کریں گے؟ خلقتک, ہلکتک نہیں, خلقتک من قبل, میم کے بعد نون ساکن ہے, اور اس نون ساکن پہ ہم اخفا کریں گے. کیا کریں گے بیٹا؟ اخفا بھی غنہ کی طرح ناک سے کیا جاتا ہے. میں نون کو بھی ناک میں چھپائیں گے 2 حرکات کے برابر. من قبل, قاف کیا ہے بیٹا؟ مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو مفخم یا موٹا پڑھیں گے. اور با ساکن ہونے کی وجہ سے اس پہ کیا کریں گے؟ ہاں, اس کو ہلا کے پڑھیں گے. من قب, کب نہیں موٹا پڑھنا ہے کاف کو. من قب, من قبل, لو پیش کو لمبا نہیں کرنا بیٹا, کھینچنا نہیں ہے. من قبل, ہاں لو نہیں, لو. من قبل ولم, واو ادھر کیا ہے؟ غیر مدہ. کیسے پہچانا؟ زبر ہے. ولم تاکو شیئا, شیئا نہیں, شیئا. ادھر شین کے بعد جو یا ہے نا بیٹا, اب یہ یا ساکن ہے, لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہے, تو یہ یا نہ سن لو پہلے بیٹا, یہ یا غیر مدہ نہیں ہے, یہ یا لین ہے. یہ یا کیا ہے؟ لین ہے. یا غیر مدہ میں زبر ہوتی ہے, یا غیر مدہ میں یا کے اوپر زبر ہوتی ہے, یا زیر ہوتی ہے. تو اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے, یا ساکن ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے, اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا کیا ہوتا ہے؟ یا لین ہوتا ہے. یا کیا ہوتا ہے؟ لین. اب لین اور مدہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مدہ یا کو لمبا کرتے ہیں اور لین کو لمبا نہیں کرتے, نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. لین کی کیا پہچان ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو, یا ساکن سے پہلے زبر ہو. لین 2 حروف ہوتے ہیں, اچھا, یا لین اور واو لین.
یا لین اور دونوں کی پہچان ساکن ہونے سے پہلے زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر یا کیا ہے؟ لین. اس کو جلدی پڑھیں گے، شئی، ایسے لمبا نہیں کریں گے، شئی نے، شئی شئی آ. حمزہ کی تنوین کو ہم نے وقف کے دوران الف میں بدل دیا، شئی آ. اگر اس کو ہم وقف نہ کرتے تو شئی ان ہوتا، پھر اخفا ہوتا. یہاں پہ ہم شیان، یہاں پہ اب ہم اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ وقف کریں گے تو یہ اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، الف میں بدل جائے گی، شئی آ. اس طرح آج ہماری 9ویں آیت ختم ہو گئی. ایک دفعہ بیٹا اس کو میں پڑھوں گا، آپ نے غور سے سننا ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا